سینٹ انتخابات کے لیے بیلٹ پیپر کیسا ہوگا؟ الیکشن کمیشن تاحال فیصلہ نہ کر سکا۔ سپریم کورٹ کی رائے کی روشنی میں دوبارہ مشاورت کی جائے گی۔ قابل شناخت یا خفیہ بیلٹ پیپر بنانے کے متعلق فیصلہ آج کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق بیلٹ پیپر پر سیکرٹ بار کوڈ یا کوئی نشانی لگانے کی تجویز زیر غور ہے۔ حتمی فیصلے کے بعد 2600 بیلٹ پیپر چھاپے جائیں گے۔ سینٹ الیکشن 2021 سیکرٹ بیلٹ سے ہی ہوگا۔ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے دے دی۔ کہا ووٹ کی رازداری حتمی نہیں ہوتی۔ الیکشن کمیشن آزادانہ اور شفاف انتخابات کے لیے تمام اقدامات کرے۔ کرپٹ پریکٹس روکنے کے لیے ٹیکنالوجی کی مدد بھی لے سکتا ہے۔ 5 رکنی بینچ میں شامل جسٹس یاحییٰ آفریدی کا اختلافی نوٹ، ریفرنس کو ناقابل سماعت قرار دیا۔ وفاقی حکومت نے سینٹ انتخابات پر سپریم کورٹ کی رائے کو تاریخی قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے ویاپاریوں اور ضمیر کے سوداگروں کے لیے آج برا دن ہے۔ ووٹوں کے لیے منڈیاں لگانے والے مایوس ہوں گے۔ دو نظریات اپوزیشن جماعتوں نے ہمیشہ پیسے اور دھونس کی سیاست کی۔ الیکشن کمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال یقینی بنائے۔ مریم نواز کا سپریم کورٹ کی رائے کا خیر مقدم۔ کہا پھر ثابت ہو گیا آئین ووٹ چوروں سے بالا تر ہے۔ کھمبے نوشتی کھسیانی بلیاں ٹیکنالوجی کا واویلا کر رہی ہیں۔ آر ٹی ایس اور ڈسکا دھن ٹیکنالوجی اب نہیں چلے گی۔ ووٹ پر بار کوڈ لگوائیں یا خود بکسے میں بیٹھ جائیں۔ عوامی غصے سے خوفزدہ ارکان حکومت کے خلاف ووٹ دیں گے۔ قابل ترس ہے وہ شخص جو کرسی پر بیٹھ کر بھی بے اختیار اور بے بس ہے۔ اللہ نے 3 بار سینٹ میں کامیابی دی، 3 مارچ کو بھی کامیاب ہوں گے۔ وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی اتحادی رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ کہا یہ معرکہ پاکستان کے مستقبل کا ہے۔ اتحادی مل کر عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ ایم کیو ایم رہنما امین الحق کا کہنا تھا ایم کیو ایم کے ارکان اسمبلی کو ڈرا رہا ہے۔ اتحادی جماعتیں مل کر الیکشن لڑیں گی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ کی ترقی پر کوئی توجہ نہیں دی۔ طارق وشی چیمہ کا کہنا ہے پنجاب میں پرویز الہی نے وزیر اعظم کا ٹاسک پورا کر دیا۔ ہمارے 3 ارکان اسمبلی کو کر لیا گیا۔ تحریک انصاف کا الزام۔ خرم شیر زمان کہتے ہیں کریم بخش قبول سمیت 3 ارکان ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کریم بخش سے کر بیان دلایا۔ دوسری جانب کریم قبول، شہریار شر اور اسلم ابڑو منظر عام پر آ گئے۔ کہتے ہیں اپنی جماعت سے ناراض ہیں۔ کریم بخش کا ووٹ کاسٹ نہ کرنے کا اعلان۔ سینٹ الیکشن میں 1 دن رہ گیا، وزیر اعظم بھی متحرک۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں گورنر، وزیر اعلیٰ پنجاب، وفاقی وزراء، ارکان پارلیمنٹ کی ملاقاتیں۔ اسلم بھوتانی، عبدالشکور شاد، نورین ابراہیم، فخر زمان، خان محمد جمالی، منورہ بی بی، سجاد توری اور دیگر شامل تھے۔ وزیر اعظم کی ارکان اسمبلی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت۔ کہا سینٹ الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اگر آج تک فیصلہ نہ ہوا تو ایک نشست پر مقابلہ ہوگا۔ شیخ رشید کا کہنا ہے سینٹ الیکشن میں پیسہ رسوا ہو گیا۔ پنجاب میں سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ 3 مارچ کو عمران خان کا امیدوار حفیظ شیخ جیتے گا۔ اپوزیشن والے کھانا کہیں اور کھائیں گے اور ووٹ حفیظ شیخ کو دیں گے۔ مریم کے پاپا کے پی اسمبلی میں نعروں پر شور۔ صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی نے نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ نون لیگ کی رکن صوبیہ شاہد نے برا منایا۔ دونوں میں تلخ کلامی ہوئی۔ پیپلز پارٹی کی نگہت اور اکزئی کی بھی حکومت مخالف نعرے بازی۔ نومنتخب رکن اختیار ولی نے حلف اٹھا لیا۔ ایوان میں حلیم عادل شیخ قرارداد منظور۔ آرمی چیف سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں علاقائی سلامتی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی۔ امن عمل سے متعلقہ امور بھی زیر غور آئے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا ورکشاپ راولپنڈی کا دورہ۔ ورکشاپ میں مرمت کی بہترین سہولیات اور خدمات کو سراہا۔
ایک قوم ایک منزل یوم پاکستان تجدید عہد وفا کا دن۔ ISPR نے 81ویں یوم پاکستان کی مناسبت سے ٹیزر پرومو جاری کر دیا۔ پرومو قومی جوش و جذبے اور عزم و ہمت کا عکاس۔ پاکستان سپر لیگ میں کورونا کی انٹری۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑی فواد احمد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ دیگر کھلاڑیوں کی بھی فوری کورونا ٹیسٹنگ۔ اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا میچ ملتوی۔ میچ اب آج شام 7 بجے کھیلا جائے گا۔ اور اردو کے صاحب طرز شاعر ناصر کاظمی کی آج 49ویں برسی۔ ناصر کاظمی نے غزل لکھی یا گیت کا کلام تخلیق کیا، جو لکھا امر ہو گیا۔ غمی اور خوشی کے جذبات کو شاعری کے سانچے میں خوبصورتی سے ڈھال کر دوام بخشا۔ آئین کی جو تشریح ہماری حکومت نے مانگی وہ ایک بہت ہی اہم فیصلہ تھا، ایک بہت اچھا فیصلہ تھا، اور ہماری پارٹی عمران خان کی جو 22 سالہ جدوجہد ہے، یہ اس کی ایک بڑی اہم ایک مائل سٹون ہے، جس میں کہ ہم اسی نظریے سے لے کر نکلے تھے کہ پاکستان میں جو شفافیت ہے، کرپشن فری سوسائٹی ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ اقدامات ہیں جو کہ عملی اقدامات ہیں جو کہ ہماری حکومت نے لیے ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان جو فلسفہ ہے، جو ان کی کاز ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے ہم ایک مسلسل ایک وہ نظریہ جو کہ چاہتا ہے کہ پاکستان اسی طرح سے چلے جس طرح کی چلتا آیا ہے، اور اس کی سربراہی اپوزیشن کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس مسئلے پہ، شفافیت کے مسئلے پہ کون کہاں پہ کھڑا تھا۔ اپوزیشن پارٹیز جنہوں نے کہ ہمیشہ پیسے کی سیاست کی ہے، دھونس کی سیاست کی ہے، ضمیروں کے خریدنے کی سیاست کی ہے، وہ اس سائٹ پہ کھڑے تھے، یعنی تاریخ کے بائیں جانب، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تاریخ کے دائیں ہاتھ پہ کھڑی تھی، جس میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ عمل، شفافیت کا عمل، ہر وہ عوامی نمائندہ جو الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آتا ہے اور جہاں پہ کہ وہ عوام کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، وہ پیسے کے زور پہ نہیں آئے بلکہ اہلیت پہ آئے، قابلیت پہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں ایک شفاف سسٹم، چونکہ جب قانون سازی کرتے ہیں تو ان کے آڑے ان کے ذاتی یا طبقاتی یا اپنی بزنسز کے وہ جو ہیں مفادات ہیں، وہ ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو، اور وہ بالکل ایک کھلے طریقے سے عوام کی بہتری کے لیے وہ فیصلے کر سکیں۔ تو اپوزیشن